بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا، ماشاء اللہ تمہاری بڑی قوت ہے، تم نے اکیلے ہی جالوت کو مار ڈالا اور اس کے لشکر کو بھی شکست دی، اور میں کیا طاقت رکھتا تھا کہ میں اس کو مار ڈالوں۔ ایک تفسیر میں یوں لکھا ہے کہ حضرت شمیل علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام کے باپ کو بلا کر کہا، تم اپنے بیٹے کو مجھ کو دکھلاؤ۔ ان کے باپ نے اپنے 6 بیٹوں کو دکھلایا جو بڑے جسیم اور قد آور تھے، اور انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نہ دکھایا کیونکہ وہ زیادہ قد آور نہ تھے اور وہ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ لیکن حضرت شمیل علیہ السلام نے پھر ان کو بلایا اور پوچھا کہ تم جالوت کو مارو گے؟ انہوں نے کہا، بے شک میں ضرور ماروں گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اور اس کے بعد وہ جالوت بادشاہ کے سامنے گئے اور وہی 3 پتھر جو بول کے ان کے ساتھ آئے تھے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلو، جو راستے میں ان کو ملے تھے، ہم بھی جنگ میں تمہارا ساتھ دیں گے، انہوں نے اپنے فلاخن میں رکھ کر مارے۔ فلاخن معنی گلیل تھا، جو اس زمانے میں وہ گلیل رکھتے تھے۔ ادھر جالوت کا سر کھلا اور تمام بدن لوہے کی زرہ میں غرق تھا۔ وہ پتھر اس کے سر پر جا لگے، اس کے پیچھے سے نکل گئے، اور بعد فتح لڑائی کے طالوت نے اپنی بیٹی حضرت داؤد علیہ السلام سے بیاہ دی، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام بھی بادشاہ ہو گئے۔ اس واقعہ کے میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، واللہ اعلم بالصواب۔ بیان حضرت عزیز علیہ السلام کا۔ بعد تواریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ بخت نصر کافر تھا اور مشرق سے مغرب تک اس کی بادشاہ تھی، اور وہ قوم بنی اسرائیل پر غالب ہوئے اور شہر بیت المقدس کو خراب کیا اور بہت کچھ توڑ ڈالا، اور بنی اسرائیل کو اس نے کافی تعداد میں مقید کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیز علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث فرمایا تو وہ کافی مدت کے بعد اس شہر کی طرف گئے، تو انہوں نے وہاں جا کر اس شہر کو خراب اور ویران دیکھا، بہت ہی تعجب اور تاسف کیا۔ پھر یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا، اور پھر انہوں نے اس شہر کو آباد دیکھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، مانند اس شخص کے گزرا ایک شہر پر سے اور وہ شہر گر پڑا تھا ماں اپنی تمام چھتوں کے، وہ بولا کہ کیوں کر زندہ کرے گا اس شہر کو بعد برباد ہو جانے کے۔ پس مار رکھا اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے 100 برس، پھر جلایا، زندہ کیا اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کہا، تو کتنی دیر سوتا رہا؟ وہ بولا، 1 دن یا 1 دن سے کم۔ خداوند کریم نے فرمایا، نہیں بلکہ تو سوتا رہا 100 سال، اور اب دیکھ اپنا کھانا اور پینا کہ وہ نہیں سڑا، اور پھر دیکھ اپنے گدھے کو، اور میں تجھ کو لوگوں کے واسطے نمونہ بنانا چاہتا ہوں، اور پھر دیکھ کے ہڈیاں کس طرح سے جڑتی ہیں، پھر ہم ان کو گوشت پہناتے ہیں۔ اور جب یہ چیزیں ان پر ظاہر ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ تمام واقعات کتاب القصص الانبیاء میں مذکور ہیں۔ اور ایک تفسیر میں یوں لکھا ہے کہ بخت نصر ایک بادشاہ کافر تھا، اور وہ قوم بنی اسرائیل پر غالب آ گیا، اور اس نے شہر بیت المقدس کو خراب کر دیا اور تمام لوگوں کو قیدی بنا کر پکڑ لیا۔ اس کے بعد حضرت عزیز علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف مبعوث فرمایا، اور وہ بے غرض تبلیغ اس شہر بیت المقدس سے گزرے تو اس کو دیکھا تو اتنا خوبصورت شہر
جس کو اس بری طرح خراب و برباد کیا گیا ہے یہ کیوں کر آباد ہوگا؟ یہ ان کے دل میں خیال آیا۔ بس ان کا اتنا کہنا تھا کہ فوراً ان کی روح اسی جگہ کف سے انصری سے پرواز کر گئی اور پھر 100 برس کے بعد زندہ کیے گئے۔ یہاں تک کہ ان کا کھانا اور پینا بھی ان کے پاس رکھا ہوا تھا اور وہ جوں کا توں ہی تھا، کچھ خراب نہ ہوا تھا، اور ان کی سواری کا گدھا مر کر اس کی ہڈیاں بھی ان کے قریب دری تھی۔ پھر ان کا گدھا بھی ان کے روبرو اللہ کے حکم سے زندہ ہوا، اور 80 سال میں بنی اسرائیل قید سے خلاص ہوئے، اور شہر بیت المقدس پھر آباد ہو گیا، اور انہوں نے زندہ ہو کر اس شہر کو آباد ہی دیکھا۔ یہ دیکھ کر فوراً سجدے میں گر پڑے اور توبہ استغفار کرتے رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ تھا کہ ان کا کھانا، جو خاص طور تفاسیر میں ہے کہ وہ انگور کا پانی تھا، انگور کا پانی بہت جلدی خراب ہوتا ہے، اور دوسرا کچھ روٹی وغیرہ، وہ سب 100 سال میں ویسے کا ویسے جیسے انہوں نے رکھا ہوا تھا، بالکل تازہ۔ لیکن جو گدھا جو 10-20 سال آگے چل سکتا تھا وہ مر کر اس کی سب کچھ گل گیا، صرف ہڈیاں رہ گئی، اور وہ بالکل ان کے سامنے ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں، اور اللہ کے حکم سے جب وہ ہڈیاں جڑنے لگیں تو یہ دیکھ کر وہ فوراً سجدے میں گر پڑے اور پھر توبہ استغفار کرتے رہے، جیسا کہ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے۔ پھر جب اس پر ظاہر ہوا تو بولے کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر اپنی قدرت رکھتا ہے اور جو چاہتا ہے سو کرتا ہے، اس کے کام کو کوئی روکنے والا نہیں، اور میں اس واقعے کو اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ بیان حضرت زکریا علیہ السلام کا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ ارمیہ کی اولاد میں سے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل میں اور پیغمبروں میں برگزیدہ کیا تھا۔ چنانچہ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، یعنی مذکور ہے تیرے رب کی مہربانی کا کہ اپنے بندے زکریا پر جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا آہستہ، یعنی اپنے دل میں دعا کی یا پکارا اکیلے مکان میں چھپ کر، اس واسطے کہ وہ بڑھاپے میں بیٹا مانگتے تھے، یعنی ان کو بیٹا نہ ملے تو لوگ ہنسیں۔ جب وہ بوڑھے ہوئے فرزند کے واسطے سر اپنا سجدے میں رکھا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، کہا حضرت زکریا نے، اے پروردگار میرے تحقیق سست ہو گئی ہیں ہڈیاں میری، اور شعلہ مارا میرے سر نے بڑھاپے سے، یعنی بال میرے سر کے سفید ہو گئے، اور میں تجھ سے شرما کر فرزند مانگ رہا ہوں کہ میں بد نصیب نہ ہوں، اور میری موت کے پیچھے لوگ مجھ کو تانا دیں، اور یہ تجھے خوب معلوم ہے کہ میری بیوی بانجھ ہے۔ پس اے خدا عنایت فرما مجھے ایک صالح خوبصورت فرزند، تاکہ وہ میرا ولی وارث ہو اور اولاد یعقوب کا بھی وارث ہو، اور وہ فرزند بھی تیرا پسندیدہ ہو اے میرے پروردگار۔ پس حضرت زکریا علیہ السلام کی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کی، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے زکریا علیہ السلام ہم خوش خبری دیتے ہیں تیرے تئیں ایک لڑکے کی کہ نام اس کا یحییٰ ہے، نہیں پیدا کیا ہم نے پہلے اس نام کا کوئی بھی۔
حضرت زکریہ علیہ السلام بولے اے رب کہاں سے ہوگا مجھ کو لڑکا اور عورت میری بانجھ ہے اور میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں یہاں تک کہ میرا جسم بھی اکڑ گیا ہے۔ آنے والے فرشتے نے کہا اے حضرت زکریہ علیہ السلام خداوند کریم نے یوں ہی فرمایا اور وہ فرماتا ہے کہ یہ چیز مجھ پر بہت ہی آسان ہے، کیا تو نے غور نہیں کیا؟ اس سے پہلے تجھ کو بنایا اور تو حقیقت میں کچھ نہ تھا۔ یہ سن کر حضرت زکریہ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب ٹھہرا دے مجھ کو نشانی۔ کہا رب نے نشانی تیری یہ ہے کہ تو لوگوں سے 3 رات دن بات نہ کر سکے گا، تیری زبان بند ہو جائے گی، حالانکہ تو بالکل صحت مند ہوگا اور تیرے جسم پر کوئی بھی گزند نہ پہنچے گی۔ بس زکریہ علیہ السلام نے 3 رات دن لوگوں سے بات چیت نہ کی اور پورے 9 مہینے کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور 4 سال تک حضرت یحییٰ علیہ السلام باہر نہیں نکلے اور نہ ہی کسی لڑکے کے ساتھ کھیلے، اور ان کی ماں کہا کرتی تھی اے بیٹا کیوں نہیں باہر لڑکوں میں کھیلتے؟ وہ بولے اے میری ماں خداوند کریم مجھ کو کھیلنے کے واسطے نہیں پیدا کیا، اس نے جس واسطے مجھے پیدا کیا ہے وہ وہی کام لینا چاہتا ہے۔ یہ بات بار بار کہتے تھے اور پھر رات دن روتے تھے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے خدا سے عرض کی اے رب میرے میں نے تجھ سے ایک ولی چاہا تھا تو وہ تو نے مجھے عنایت فرما دیا تاکہ میں خوش رہوں۔ اب گزارش یہ ہے کہ جو فرزند تو نے عنایت فرمایا ہے وہ رات دن روتا ہی رہتا ہے، جس کی وجہ سے مجھ کو چین نہیں پڑتا اور اس وجہ سے غمگین رہتا ہوں۔ جناب باری تعالیٰ نے فرمایا اے زکریا مجھ سے تو نے ایک صالح بیٹا چاہا تھا اور میں نے تجھ کو ویسا ہی دیا ہے جیسا تو نے مجھ سے طلب کیا تھا، اور تو نے خواہش کی تھی کہ فرزند ایسا ہونا چاہیے کہ وہ میری اطاعت کرے۔ میں ایسے بندے کو پیار کرتا ہوں کہ وہ شب و روز میری محبت سے رویا کرے اور میرے عذاب سے ہر وقت ڈرتا رہے اور میرے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھے۔ یہ سن کر حضرت زکریا علیہ السلام خدا کا شکر بجا لائے اور پھر قوم بنی اسرائیل کو واعظ و نصیحت کرتے رہے۔ ایک دن کہنے لگے میرا بیٹا یحییٰ بھی اگر یہ بات جنت و دوزخ کی سنے گا تو اور بھی زیادہ روئے گا۔ اور تمام قوم بنی اسرائیل حضرت زکریا علیہ السلام کا وعظ سن رہے تھے اور حضرت یحییٰ بھی وہاں ایک گوشہ میں بیٹھے ہوئے چپ کے سنتے تھے، اور ان سب کو معلوم تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام جنت و دوزخ کا وعظ و بیان فرما رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اے دوزخ پر وعدہ ہے ان سب کا، اور اس دوزخ کے 7 دروازے، ہر دروازے کو ان میں ایک فرقہ ہٹ رہا ہے، جیسے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور وہ نیک اعمال والوں پر تقسیم کیے ہوئے ہیں۔ شاید جنت کے ایک دروازہ زیادہ ہے کیونکہ بعد لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جائیں گے اور ان کے پاس کوئی خاص عمل بھی نہ ہوگا، اور باقی 7 دروازوں سے نیک عمل کرنے والے داخل کیے جائیں گے، اور جو پرہیزگار ہوں گے وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا اس میں سلامتی سے خاطر جمع سے رہو۔ جب یہ نصیحت و وعظ خوف و ورجا یحییٰ علیہ السلام نے گوشہ میں بیٹھ کر اپنے باپ سے سنا، وہ ایک آہ مار کر اٹھے اور وہاں سے نکل کر پہاڑوں کی طرف چلے گئے۔ مسلسل 7 دن رات پہاڑوں پر روتے اور پھرتے رہے، اور ان کی ماں پہاڑوں پر جا کر 7 دن تک تلاش کرتی رہیں، وہ کہیں بھی نہ ملے۔ پورے 7 دن بعد ایک نوجوان نے خبر دی کہ تمہارا بیٹا تمام دن پہاڑوں میں روتا پھرتا ہے اور شب کو
فلانے غار میں جا کر سو جاتا ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ بات سنتی ان کی ماں ان پہاڑوں میں جا کر تمام دن اس غار کے پاس بیٹھی رہی۔ جب شام ہوئی، یحییٰ علیہ السلام نے اس غار کے پاس اپنی ماں کو دیکھا کہ بھاگیں۔ ان کی ماں رو رو کر کہنے لگی، اے بیٹا ذرا ٹھہر جا، مجھ سے بات کر اور اپنا رونا موقوف کر اور مجھے بتاؤ کہ تم کس واسطے روتے ہو، مجھ سے کہو تو صحیح۔ وہ بولے، اے اماں جان، میں کیوں کر خاموش رہوں؟ مجھے تو دوزخ کی بات یاد پڑتی اور مجھے یہ خوف آتا ہے کہ نہ جانے اللہ تعالیٰ مجھ کو کہاں جا کر رکھے۔ میں اس وحشت میں پڑا ہوں، آخر کیا ہوگا؟ بہر صورت ان کی ماں ان کو سمجھا کر پہاڑ سے ان کو اپنے مکان پر لائیں، اور یحییٰ علیہ السلام کی اس وقت عمر صرف 7 سال تھی۔ انہوں نے مسجد میں جا کر گوشہ نشینی اختیار کی اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہوئے۔ ادھر قوم بنی اسرائیل نے ایک فساد برپا کیا، یعنی وہ لوگ بے شرع چلنے لگے۔ ہر چند دن کو حضرت زکریا علیہ السلام واعظ و نصیحت کرتے رہے۔ چونکہ ان لوگوں میں شقاوت ازلی تھی، اس لیے وہ مردود کچھ نہیں سنتے تھے اور حضرت زکریا علیہ السلام کو مارنے کا قصد کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت زکریا علیہ السلام ان ظالموں سے نکل کر ایک درخت کے پاس جا کر پناہ لے رکھی تھی۔ چنانچہ انہوں نے درخت کے تنا کو کھوکھلا کر کے اپنی رہائش اختیار کر لی تھی، اور وہ ظالم جو آپ کے دشمن تھے برابر آپ کا تعاقب کرتے رہے۔ ایک روز حضرت زکریا علیہ السلام کو جاتے ہوئے دیکھا، دشمنوں نے آپ کا تعاقب کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس درخت کے تنے میں گھس گئے اور وہ مردود آپ کا تعاقب کرتے ہوئے اس درخت کے پاس پہنچے اور اس کے گرد بہت ہی تلاش کیا، لیکن کہیں نہ پایا۔ پھر وہ حیرت زدہ رہ گئے اور آپس میں پھر کہنے لگے، ابھی ابھی ہم لوگوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو دیکھا تھا، وہ کہاں غائب ہو گئے؟ یہ وہ کہہ رہے تھے کہ اتنے میں ان لوگوں کے پاس شیطان مردود آیا اور ان کو بتایا کہ جس کو آپ لوگ تلاش کر رہے ہیں وہ اس درخت کے تنا میں گھسا ہے، اور دیکھو اس کے جانے کا نشان بھی ابھی تک باقی ہے، مٹا نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی ان ظالم مردودوں نے ایک آرا بڑا لا کر اس درخت کو سر سے پاؤں تک چیر ڈالا۔ اسی اثنا میں جب وہ آرا چلا رہے تھے، چونکہ حضرت زکریا علیہ السلام اندر تھے تو ان کے سر مبارک پر آرا جا لگا۔ حضرت زکریا اف کر اٹھے اور فوراً ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت زکریا سے کہا، اے زکریا، خدا فرماتا ہے اگر تو اف کرے گا تو صابر پیغمبروں کے دفتر میں داخل تجھ کو نہ کروں گا، کیونکہ تو جانتا نہیں کہ خداوند سارے عالم کا پناہ دہندہ ہے۔ تو نے کیوں اس درخت سے پناہ حاصل کی؟ اب تو اسی درخت سے پناہ اور مدد مانگ، وگرنہ صبر کر اس بلا سے۔ پس حضرت زکریا علیہ السلام سر پر آرا لگنے سے اف تک نہ کی اور اپنی جان اسی طرح سے خدا کو سونپ دی اور جاں بحق تسلیم ہو گئے۔ پھر اس کے بعد یہ خبر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پہنچی اور وہ کچھ کافروں نے زکریا علیہ السلام کو اس درخت کے اندر آرے سے چیر ڈالا۔ یہ سن کر حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھیں، اللہ کا نبی، پیارا رسول، اور کافر کاٹ رہے ہیں آرا رکھ کے سر پر، اور اللہ کا حکم ہے
کہ اف بھی نہیں کرنی۔ کیسی آزمائش ہے، اور ہم مسلمان اللہ کو بھولے ہوئے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے۔